صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، ناظرین محترم، آپ کے سامنے آج پھر ہم زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے سے ہم حاضر ہوئے ہیں، جس میں آپ کو کچھ خصوصیت ہے، کیونکہ اس آج کی شب جو ہے یہ اعمال کے ذریعے سے جو کل 15 رجب ہونے والا ہے، جس میں ہمیں اعمال کرنی ہے، اس اعمال کے آپ کو فضیلت اور کچھ گائیڈ لائنس آپ کو دینی ہے، تاکہ آپ اس اعمال سے ہم میں سے کوئی بھی محروم نہ ہو. کیونکہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو، ہم تمہاری دعا کا جواب، یعنی تمہاری دعا کو مستجاب کریں گے. تو یہ جو ذریعہ ہے، یہ جو وقت مقرر کی گئی ہے کہ جہاں پر ہمیں دعا مانگنی ہوتی ہے خداوند عالم سے ہمیں دعا مانگنی ہے، اور اس دعا کو ہمیں انشاءاللہ قبول کرنا ہے، کیونکہ یہ دعا اعمال داؤد ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ والدین جو اس وقت اپنے بچوں کے کچھ بھی ڈیفیکلٹیز ہو، کیونکہ ہم اس دنیا میں گزر رہے ہیں جو پرآشوب وقت ہے، ہر ایک کو امتحان دینا پڑ رہا ہے. اس امتحان سے اپنے آپ کو کامیابی کے ساتھ نکل جانا، اور انشاءاللہ ترقی کے ساتھ ترقی حاصل کرنا، خوشی حاصل کرنا، بہترین جاب حاصل کرنا، بیماریوں سے شفا یابی کے لیے، مکان کے لیے، گھر کے سکون کے لیے، یہ ساری جو چیزیں ہیں مجموعہ، وہ ساری چیز اس دعا کے ذریعے سے ہم مانگ سکتے ہیں. اور امام نے کہا ہے خصوصاً والدہ، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت، والدہ جو ہوتی ہیں ان کا رول بہت امپورٹنٹ، ان کو یہ اعمال ضرور کرنا چاہیے. اور یہ اعمال کے لیے یہ اس طرح سے یہ اعمال کو بتایا گیا ہے کہ جناب فاطم جس اعمال داؤد ہے، جو داؤد جن کو ہم کہتے ہیں، وہ کنیت ہے ان کی. اور داؤد علیہ السلام جو تھے، جناب داؤد علیہ السلام جو تھے، وہ امام حسن علیہ السلام، یعنی امام حسن ان کے بیٹے حسن مصنع کے بیٹے تھے، یعنی ان کے پوتے تھے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے داماد تھے. اور جو داؤد خاتون، جن کو ہم اس اعمال کے ذریعے سے یاد کرتے ہیں، یہ جو خاتون تھی، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی رضائی مادر تھی، انہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا، تو وہ رضائی برادر تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے. اور اس زمانے میں جو ظالم بادشاہ تھا، جس کا نام تھا منصور دوانقی، وہ اپنے فوج کے ذریعے سے اس نے کچھ حملے کیے، اور کچھ سادات کو اس نے شہید کر ڈالا، اور کچھ سیدوں کو اس نے قید خانے میں لے کر گیا، اور مدینے کے قید خانے میں کچھ دن تک رکھا. اس کے بعد اس نے بغداد میں شفٹ کر دیا ان قیدیوں کو. بغداد کی جو قید خانے تھے وہ بہت ہی خوفناک قید خانہ تھا، بہت ہی چھوٹا قید خانہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی قیدی اپنے پیر کو نہیں پھیلا سکتا تھا، بہت ہی تنگ ہوتا تھا، بہت تاریخی جگہ ہوتی تھی، بہت اندھیرا رہتا تھا، اور جس کے سبب سے جو قیدی ہوتے تھے وہ بیمار ہو جاتے تھے اور انتقال کر جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، گھر والوں کو اطلاع نہیں ملتی تھی کہ کس کے قیدی کو مار دیا گیا، کون زندہ ہے، کون موجود ہے. بہرحال جناب داؤد، یعنی جناب فاطمہ، جن کا نام فاطمہ تھا، جب ان کو امام جعفر صادق علیہ السلام، اس وقت ان کی زندگی میں وہ زندگی گزار رہی تھی، اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوئی، تو ان کی عیادت کے لیے وہ گھر پہنچی. جب ان کے گھر پہنچی تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو انہوں نے سلام کیا، اور جب واپس ہونے لگی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ داؤد کی کیا خبر ہے، داؤد کا کیا حال ہے، کچھ خبر ملی ہے وہاں سے آپ کو؟ تو وہ ماں تھی، آنکھیں بھر آئی، کہنے کہ مولا ہمیں کچھ پتہ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا ہے، کچھ لوگ کہتے نہیں ابھی بھی وہ قید خانے میں زندہ ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ آپ پھر دعائے استفتاح کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ کہا مولا یہ کون سی دعا ہے، میں پہلی دفعہ اس کا نام سن رہی ہوں. کیونکہ یہ وہ دعا ہے جس کے پڑھنے سے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، سارے دن ڈیسٹنی ہماری جو ہے ہماری بہت اچھی ہو جاتی. کہا کیوں نہیں آپ اس کو پڑھ رہی ہیں؟ تو کہا کہ کس طرح پڑھا جاتا ہے، اس کے مینرز کیا ہے، کیا طریقہ ہے اس کے پڑھنے کے لیے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ قریب ہے، اس مہینے میں کوشش کیجئے
3 دن روزہ رکھنے کے لیے، یعنی 13، 14 اور 15، دیٹ مینس 13، 14 اینڈ 15 کو روزہ رکھنا ہے. اور روزہ رکھنے کے بعد آپ کو نماز ظہر اور عصر پڑھنی ہے. بہت اچھے انداز سے آپ کو پڑھنی ہے. بہت سے لوگ جلد بازی میں پڑھ لیتے ہیں، گھر کے کام ہیں ہمیں کرنا ہے. نہیں، کہا بہت اچھے سے اطمینان سے آپ کو ظہر عصر کی نماز پڑھنی ہے. اور نماز پڑھنے کے بعد آپ ایسی جگہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں جہاں آپ کو کوئی بھی دنیاوی چیز آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کرے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے. ایسی جگہ پر آپ جا کر بیٹھ جائیں. اور وہاں پر آپ کو بیٹھنے کے بعد 100 مرتبہ 100 ٹائمز سورہ الحمد پڑھنی ہے، اور 100 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی سورہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، اور 10 ٹائمز سورہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کے اعمال پورے ختم نہیں ہوتے. پھر آغاز ہوتا ہے اس طریقے سے کہ آپ کو سورہ انعام پڑھنی ہے، جو سورہ نمبر 6 ہے. جو سورہ نمبر، میں سورہ کا نمبر بتاتی جا رہی ہوں، اگر ہو سکے تو نوٹ ڈاؤن کر لیں. اس کے بعد جو سورہ پڑھنی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے، جو سورہ نمبر 17 ہے. اس کے بعد سورہ کہف سورہ نمبر 18 ہے. پھر سورہ لقمان پڑھنی ہے 30، جو سورہ نمبر 31 ہے. سورہ یاسین پڑھنی ہے جو سورہ نمبر 36 ہے. اور سورہ والصفات پڑھنی ہے جو سورہ نمبر 37 ہے. سورہ حامیم سجدہ پڑھنی ہے جو سورہ نمبر 41 ہے. سورہ شعراء پڑھنی ہے جو سورہ نمبر 42 ہے. سورہ دخان پڑھنی ہے جو سورہ نمبر 44 ہے. سورہ فتح پڑھنی ہے جو سورہ نمبر 48 ہے. سورہ واقعہ پڑھنی ہے جو سورہ نمبر 56 ہے. سورہ ملک پڑھنی ہے جو سورہ نمبر 67 ہے. سورہ القلم پڑھنی جو سورہ نمبر 68 ہے. سورہ انشقاق پڑھنی جو سورہ نمبر 84. اس کے بعد سے آپ کو سارے سورے پڑھنے، سورہ ناس تک آپ کو سورہ پڑھنی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کو دعا استفتاح پڑھنی ہے جو مشہور ہے دعا داؤد کے نام سے. یہ وہ دعا ہے عزیزو، یہ وہ دعا ہے جس کی شروعات خداوند ہم بہت سمری کے طور پر آپ کو بیان کریں تاکہ ہمیں علم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہمیں معلوم ہو، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. شروع ہوتی ہے دعا صدق اللہ العظیم سے، شروع ہوتی ہے دعا جس میں اللہ کے اسم گرامی 99 اسم گرامی اس کے بیان کیے گئے ہیں. اس دعا میں نام لیا گیا ہے، اس کے صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور کم سے کم ایٹ لیسٹ 40 نبیوں کو سلام کیا گیا ہے. اس دعا کے ذریعے سے ان کے اوصیاء کا ذکر ہوا ہے. پھر نبیوں کے ساتھ جو امتحان ہوئی اور اس امتحان سے وہ کیسے نجات پائے ہیں اس کا ذکر ہوا ہے. اور پھر ہم اپنے انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارے قسمت کے دروازے کو کھول دے. ہم جس مقصد سے اس دعا کو پڑھ رہے ہیں پروردگارہ اس دعا کو ہمارے مستجاب کر دے. تو اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں سجدے میں جا کر ایک چھوٹی دعا پڑھنی، کیونکہ دعا مفات الجنان ڈیوائن پرل دونوں میں موجود ہے، آپ کو پڑھنی ہے. شیخ توسی رحمہ کہتے ہیں کہ اگر کوشش کیجئے کہ آپ کے آنکھ میں ایک قطرہ بھی آنسو آئے جس وقت آپ سجدے میں جائیں دعا کے لیے، ایک قطرہ بھی آنسو آئے. اگر ایک قطرہ آنسو آ جاتا ہے تو یہ سبب بنتا ہے کہ آپ کی دعا کو خداوند عالم مستجاب کر دیا، آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے. اگر رونا نہ آتا ہو عزیزوں، امام حسین کی قربانی کو یاد کر لیں، جناب علی اصغر کی پیاس کو یاد کر لیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کل روز شہادت بھی ہے. شہادت بھی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے، جن کو ہم ام المصائب کہتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی شہادت ہے جو فقہ جعفری کے امام ہیں. تو آپ پلیز ان کو یاد کر لیں، ان کی مصیبت کو یاد کر لیں تاکہ ہم جو اپنے سر کو اٹھائیں تو انشاءاللہ اس گارنٹی کے ساتھ اٹھائیں کہ پروردگار نے ہماری دعا کو بحق اہل بیت اطہار قبول کر لی ہے. اور آغا بہجت کہتے ہیں کہ کوشش کیا کریں ہر مستحب اعمال میں جو آپ خاص طور پر کسی دعا کے لیے اعمال کرتی ہیں تو کوشش کیا کریں اس اعمال کے بعد صدقہ نکال دیا کریں تاکہ کچھ بھی کمی، کہیں سے بھی کوئی بھی کمی ہو گئی ہو تاکہ وہ صدقہ وہ کمی کو پورا کر سکے. مگر یہاں پر کچھ سوال یہ، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اعمال بہت لمبی ہے. ظاہر سی بات ہے، لمبے اعمال ہیں، بہت بڑے ہیں، سورہ ہم سے زیادہ جلدی پڑھا نہیں جاتا. تو کہا کہ اگر آپ سے پڑھا نہیں جاتا
تب بھی آپ اس کو شیخ مفید الرحمٰ کہتے ہیں اماموں کے ذریعے سے جن کو پتہ چلا کہ آپ تب بھی اس اعمال کو انجام دیں، اعمال کو چھوڑیں نہیں، ضرور اعمال کو انجام دیں، کیونکہ کچھ وقت مقرر کیا اللہ نے کہ ہماری دعا کو قبول کی جائے. جیسے مولا کائنات جب باب جنگ خیبر کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، در خیبر کو اکھاڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، ایک منجم کہتا ہے کہ مولا بہت اچھے ٹائم سے آپ جا رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس وقت سارے لوہے کی چیز، سارے پتھر کی چیز بالکل موم کی طرح ہو جائیں گے، ویکس کی طرح ہو جائیں گے، بالکل آسانی سے آپ اٹھا پائیں گے. مولا کائنات رک گئے، مولا کائنات رک گئے. جب کچھ دیر کے بعد وہ شخص کہتا ہے مولا آپ چلے جاتے ہیں، کیونکہ اب جو ستارہ جو اس وقت نکلا تھا، جو اب 30,000 سال کے بعد نکلے گا، جو پھر سے جب وہ نکلے گا تب کوئی پتھر کا چیز موم جیسا ہو جائے گا. تو مولا علی کہنے لگے، پھر مولا علی جانے لگے، تو پھر وہ کہتا ہے مولا مرحبا، آپ جب جا رہے ہیں تو ستارہ پھر سے واپس آ رہا ہے. تو مولا کائنات نے دیکھ کر کہا تم ہو جو ستاروں کے محتاج ہو، ہم علی وہ ہیں جس کے ستارے محتاج ہیں. تو عزیزوں، کچھ دعا کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے، تو پلیز یہ پرآشوب دور ہے، اس وقت ضروری ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو دعاؤں کے ذریعے سے ان کے دعاؤں کو مستجاب کریں، ان کی ترقی کے لیے دعا کریں، اور پلیز دعا کیجیے اور دوسرے بچوں کے لیے بھی دعا کریں. کیونکہ امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ہم کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں تو خداوند عالم ہماری دعا کے قبول ہونے کے لیے 200 فرشتوں کی گارنٹی دیتا ہے، 200 فرشتوں کی گارنٹی دیتا ہے، اور اس طریقے سے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. جو شارٹ ہے دعا کرنے کے لیے، کہا گیا اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتی اور نہ رکھیں تب بھی آپ یہ دعا کریں، تب بھی آپ یہ دعا کریں. اور 3 طریقے سے، شارٹ طریقے سے بتایا گیا کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو کم سے کم آپ نماز پڑھیں، ظہرین کی نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد 100 ٹائمز سورہ الحمد پڑھیں، اس کے بعد 100 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں، 10 ٹائمز آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد ضرور بضرور دعائے استفتاح پڑھیں، دعائے ام داؤد پڑھیں، اور پڑھ کر دعا مانگیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ 100 ٹائمز سورہ الحمد پڑھیں، 100 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھیں، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور 1000 ٹائم پھر سے قل هو اللہ احد پڑھیں. اور اگر ہم مسافرت میں ہیں، بیٹھنے میں ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، پڑھنے میں ہمیں پریشانی ہو رہی، تکلیف ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے مسافرت میں، تو کہا اس وقت بھی اگر آپ چاہیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں. یعنی اگر اتنا بھی نہ کر سکیں تو کم سے کم 100 مرتبہ، یعنی 100 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کر دعا مانگی، کہ یہ وقت ہے ہماری دعا کے قبول ہونے کے لیے. اور جب جناب ام داؤد نے جب یہ دعا اعمال کر لی، یعنی 15 رجب کو جب انہوں نے یہ اعمال انجام دے دی، تو 15 رجب کی رات کو، یعنی شب 16 انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے آئے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ تم نے جو دعا مانگی تھی، جو آج تم نے اعمال کی تھی، جو تم نے دعا مانگی، دعا پڑھی ہے، اس دعا کو سن کر اللہ نے ہم تمام انبیاء یعنی 1,24,000 نبی کو حکم ملا کہ ہم سب تمہارے حق میں دعا کریں. اس سے بہتر اور کیا موقع مل سکتا ہے کہ ہمارے انبیاء ہمارے لیے دعا کریں. اور کہا کہ پھر جب جناب داؤد علیہ السلام جو تھے وہ 16 رجب کو اپنے گھر آ گئے، اپنی والدہ سے ان کی ملاقات ہوئی، پھر وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اپنے بیٹے کو ملاقات کے لے کر آئیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے کہ داؤد تمہیں پتہ ہے تمہیں رہائی کیسے ملی ہے؟ کہ مولا مجھے کچھ نہیں پتہ، بس 16 رجب تھا اور میری قید سے مجھے آزاد کیا گیا اور میں فوراً اپنی والدہ سے ملنے آ گیا. کہا دراصل جب تمہاری والدہ نے اس عمل کو انجام دیا ہے، اسی رات اس نے میرے دادا، ہمارے دادا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور منصور دوانخی جو ایک نہایت ہی ظالم بادشاہ تھا خواب میں دیکھا، اور ہمارے دادا کہتے ہیں کہ منصور ہمارے بیٹا جو داؤد جس کو تم نے قید میں رکھا ہے اسے آزاد کر دو، اگر تم نے آزاد نہیں کیا تو ہم تمہیں آگ میں ڈال دیں گے. منصور دوانخی کہتا ہے اتنی تپش تھی اس آگ کی کہ مجھے خواب میں احساس ہو گیا، اسی لیے فوراً اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے تمہیں رہا کر دیا. عزیزو انشاءاللہ کوشش کیجئے جو بھی قیدی ہیں، بے گناہ ہیں، پروردگارہ ان کو بھی اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ ان کو قید سے رہائی مل جائے.
بحق اہل بیت اطہار. اور امام جعفر صادق روایت سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روز شہادت ہے، یعنی شب شہادت آج، جس میں امام جعفر صادق وہ ہستی ہیں کیونکہ جن کو 4000 اسٹوڈنٹس ملے تھے. 4000 اسٹوڈنٹس ملے تھے کیونکہ اس دور میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک اچھا موقع مل گیا تھا کہ بنی عباس اور بنی امیہ کے جو بادشاہ تھے ان میں آپس میں لڑائی ہونے لگی تھی، جس سے ذریعے سے امام کو الحمدللہ ایک زمینہ ملا جس میں 4000 اسٹوڈنٹس تھے. اور 4000 اسٹوڈنٹس صرف معمولی اسٹوڈنٹس نہیں تھے. ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ صرف سب کو اسلامک اسکالرس بنا رہے تھے، ایسا نہیں تھا. اس میں سے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی تھے امام جعفر صادق کے جن کو جابر بن حیان کہتے ہیں، جن کو ہارورڈ یونیورسٹی میں جن کو فادر آف کیمسٹری کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. بہت سے ماہران تھے جو آسمان کو پڑھنا جانتے تھے، جو زمین کے حالات کو جانتے تھے، جو کیمسٹری جانتے تھے، جو فارمولا جانتے تھے. اس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک درس دیا ہے کہ جو جس میں ماہر ہو، جو جس میں ایکسپرٹ ہو، جو جس کے طرف جانا چاہتا ہو تو اس کو ہمیں ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ اس ماہر کو حاصل کر سکے، اس کی ماہریت حاصل کر سکے. امام جعفر صادق علیہ السلام جن کے 4000 اسٹوڈنٹ تھے، مگر افسوس اسی ملعون منصور توانخی نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا، اور آج ان کی قبر جنت البقیع میں ہے. انشاءاللہ دعا کیجئے، اس اعمال میں بھی دعا کیجئے کہ پروردگار جل از جل ہمارے امام کا ظہور ہو جائے تاکہ جنت البقیع کی ہم تعمیر کیا جا سکے. بی بی زینب جو جناب ام المصائب ہے، جس بی بی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس بی بی نے مرثیہ پڑھ کر ہم لوگوں کو مرثیہ پڑھنا سکھایا، جس بی بی نے مصائب پڑھ کر ہمیں مصائب پڑھنے کا طریقہ سکھایا، وہ بی بی ہے جس نے ہمیں عزاداری کر کے ہمیں عزاداری کرنا سکھایا. وہ بی بی ہے، وہ جس بی بی کو نام زینب رکھا گیا، باپ کی زینت، زین العاب، باپ کی زینت. کیوں کہا گیا باپ کی زینت؟ جو دشمنان اسلام جو 48 ایئرز سے، اپروکسیمیٹلی 48 ایئرز سے جن لوگوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا کہ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو کچھ لوگ حیران ہو کر پوچھتے تھے شام میں، علی کی شہادت مسجد میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آپ ذرا سوچیں مولا کائنات کے لیے کس طریقے سے غلط رومرز پھیلائے گئے تھے. جہاں پر دشمنان اہل بیت کی بادشاہت چل رہی تھی، اس جگہ کو اگر اس بادشاہت کو کسی نے ختم کیا ہے، اس دشمنی کو کسی نے مٹایا ہے، تو اس کا نام زینب سلام اللہ علیہا ہے. زینب سلام اللہ علیہ ہے کہ آج بھی ان کا پرچم وہاں پر موجود ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت وہ پرچم وہاں پر موجود رہے گا. کہ اس بی بی جب وہ شام دوبارہ واپس آئی ہیں تو ایک درخت کی طرف ان کی نگاہ پڑی، آنکھیں کمزور ہو چکی تھی، آواز دی، بیٹا زین العابدین، یہ وہی درخت ہے نا جس پہ میرے بھائی کا سر لٹکایا گیا تھا؟ یہ وہی درخت ہے نا زین العابدین جس پہ ہمارے علی اکبر اون محمد کے سر لٹکائے گئے تھے؟ اللہ اکبر. بی بی نے جناب اون محمد کی شہادت کے بعد گریہ نہیں کیا. جب سر اون محمد آیا اس وقت بھی گریہ نہیں کیا. جب گھر پہنچی تو چھوٹے چھوٹے مسلح کو دیکھا تو اس وقت جناب اون محمد پر گریہ کیا. اور جب شام واپس آئی اور جب اس درخت کو دیکھا تو اس وقت اپنے بچوں کو یاد کر کے رونے لگی. روایت میں ہے کہ بی بی اس درخت کے قریب پہنچی جہاں پر سر لٹکائے گئے تھے شہداء کے. جب بی بی غش کھا گئی، ایک شامی ملعون نے ایک بیلچہ سے ان پر وار کیا کہ پھر سر اٹھایا نہ گیا، اور فضا میں آواز گونجنے لگی، انا للہ و انا الیہ راجعون. انشاءاللہ پروردگار آپ سب کے دعاؤں کو قبول کرے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے امام زمانہ کو خصوصی طور پر دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اس وقت ہمیں سخت ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے کہ امام کا ظہور جلد از جلد ہو جائے. جو بھی دشمنان اہل بیت ہیں، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اہل بیت پر، ان سے بدلہ لیا جا سکے.
جو بھی اس وقت مومنین پریشان حال ہے ان سب کی پریشانی دور ہو جائے، ہر مریضوں کو شفا یابی مل جائے، ہر ایک کو انشاءاللہ حج اور زیارت میں جانے کی شرف مل جائے، اور انشاءاللہ اہل بیت سے ہمیشہ محبت رکھیں، ان کے دشمنوں سے ہمیشہ نفرت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔